یہاں حاضری ہوئی ہے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر مفکر ملت حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی حفظہ اللہ، میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا تشریف لائے اور اپنے والہانہ اور ناصحانہ خطاب سے ہم اہلیان نانا سپارا اور وسیع کو محبوب فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حضرات علماء کرام، برادران ملت، ہم سب کی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج اس جامعے میں قرآن کی نسبت سے ہمیں جمع ہونے کی توفیق ملی۔ قرآن کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ طلباء جب قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس ارادے کو اللہ کائنات میں پھیلاتے ہیں۔ فرشتے ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، کائنات کی مخلوق ان کے احترام میں دعاؤں میں مشغول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والوں کا ہم احترام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ مدرسوں کی تعلیم کی جو خوبیاں ہیں وہ تعلیم اور تربیت دونوں اعتبار ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ حفظ کے طلباء 2 سے 3 سالوں میں پورا قرآن لفظ بلفظ حرف بحرف یاد کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ لڑکے پاس طلباء تو 1 سال کی مدت میں یاد کر لیتے ہیں۔ یہ محض ہمارے حفاظ کرام کی خاص توجہ کی وجہ سے ہے۔ مدرسوں کا جو تعلیم کا نظام ہے، عام طور پر جو تعلیم کا نظام سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن درجے حفظ کے طلباء کا نظام صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو خوبی ہے کہ ان کو صبح صادق سے لے کر عشاء کے بعد تک صرف اور صرف ایک سوئس کے ساتھ قرآن کریم کے یاد کرنے میں لگایا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے مدرسے کے لوگ، ان کے اساتذہ۔ اس زمانے میں تعلیم میں ایک سوئی کا ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن مدرسے کے جو طلباء ہیں، اساتذہ ان کے اندر ایسی ایک سوئی پیدا کرتے ہیں، چاہے درجے حفظ کے طلباء ہو یا عربی درجات کے طلباء، کہ وہ تھوڑی مدت میں اچھی تعلیم حاصل کر لیں۔ ابھی مولانا نے ناظرین تعلیمات صاحب نے بتایا کہ یہاں کے 6 یا 8 لڑکوں نے 10ویں کلاس کے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ 10ویں تک پہنچنے کے لیے 10 سال لگانے پڑتے ہیں۔
یہ ان کی اس تربیتی اور تعلیمی نظام کی ہے۔ ان کی دوسری خوبی تربیت کی ہے۔ تربیت کی جو خوبیاں ہیں آپ کسی دوسرے ادارے میں نہیں پائیں گے۔ ایسا نظام کہ ان کے اندر سادگی پیدا کر دی جائے، عاجزی پیدا کر دی جائے، بلند حوصلگی پیدا کر دی جائے، وقت کی پابندی پیدا کر دی جائے، 24 گھنٹے اساتذہ اپنے طلبہ کی دارالاقامہ میں رکھ کر نگرانی کرتے ہیں۔ ایسا نظام تعلیم اور ایسا نظام تربیت دوسری جگہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ چاہے آپ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، لیکن اگر تعلیم میں ایک سوئی چاہتے ہیں، اس کی تربیت چاہتے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس مدرسوں کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں۔ اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کے کلام کو اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھوائیے، اس سے ان کی زندگی روشن ہوگی۔ قرآن کتاب رحمت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب نور ہے، روشنی ہے۔ جہاں اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کا نور چاروں طرف پھیلتا ہے۔ قرآن کتاب شفا ہے، جس جگہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو قلبی امراض سے، ظاہری اور باطنی روحانی امراض سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے گھروں میں بھی تعلیم اور تربیت کے نظام کے لیے قرآن اور حدیث کے نورانی سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے کا نظام، احادیث کو سمجھنا، یہ دو کام گھروں میں ہونا چاہیے، جو آج ہمارے گھروں میں مفقود ہو رہا ہے۔ نبوی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ دو طریقے رائج تھے۔ تیسری بات کہ ہم لوگ دین کے کاموں کو انتہائی یقین کے ساتھ، قوت کے ساتھ انجام دیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، حضرت مولانا شبیر لطفی صاحب، ان کے پس پردہ پیچھے سے حضرت مولانا جبیر صاحب، ان کے اساتذہ، اس خطے کے نالا سپارہ کے معاونین مخلصین۔ حقیقت میں آپ کی خدمات کا کہ قرآن کی نسبت سے آپ خدمت کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تو آخرت میں ظاہر ہو، اور اس یقین کے ساتھ آپ رہیے کہ دنیا میں بھی قرآن کی خدمت کے فائدے ملتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، روشنی ملتی ہے، شفا نصیب ہوتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض سے شفا ملتی ہے۔ موجودہ ملکی حالات میں ہمیں دین کی نسبت کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، شعوری طور پر دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج زمانہ دنیا کے تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اب لوگ دین کی تعلیمات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہماری نئی نسل کو
چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین کے سمجھنے کا پہلا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ دوسرا ذریعہ احادیث ہے، اور تیسرا ذریعہ فقہ اسلامی ہے اور دیگر کتابیں ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات میں ہمیں پسماندگی، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ عام طور پر ناواقفیت کی بنیاد پر بزدلی والی خبریں جب گشت کرتی ہیں تو ایمان والوں کے اندر بزدلی والی باتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا کہ ایمان اور بزدلی قلب مومن میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان رہے گا تو بزدلی نہیں رہے گی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی اچھے کاموں میں اپنے آپ کو کمزور نہیں محسوس کرنا چاہیے، چاہے ملکی معاملات ہو، معاشرتی معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو۔ آپس کے اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھیے۔ اتحاد سے طاقت آتی ہے، بزدلی دور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے سطحوں میں، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں کے درمیان بھی اتحاد کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ آپسی جھگڑوں، آپسی تنازعات کو دور کریں، اس لیے کہ جھگڑے انسانوں کے اندر بعد میں بزدلی والے صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں صرف ایک گزارش ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے رہیں۔ غلطیوں کے اعتراف کا نام استغفار ہے۔ اس لیے غلطی چاہے 100 بار ہو، اللہ سے زیادہ غفور اور رحیم کوئی ذات نہیں۔ اللہ کا دروازہ ایک نہیں 1000 غلطی کرنے والوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، بشرطے کہ صرف دل سے آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ اس لیے استغفار کو کثرت سے سمجھ بوجھ کر اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔